میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ مرنے کے بعد اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، یعنی توبہ توفیق نہیں ہوئی اور غیر مسلم رہ کر اگر مر گئے تو قبر میں قید ہوگی، اور وہ قید بہت خطرناک ہوگی۔ اس قید میں کوئی آپ کو کھانا پیش نہیں کرے گا، وہاں کوئی آپ کو نیند کی گولی نہیں کھلائے گا، کوئی ڈاکٹر آ کر آپ کے زہر کا اتارا نہیں کرے گا، نہ کوئی صورت ہے۔ تو پھر قیامت کی سختیاں الامان، پھر جہنم کا عذاب وہ اتنا سخت ہوگا جس کی انتہا نہیں۔ یہاں تک کہ ان کا ایمان پر جو رخصت ہوئے تھے لیکن انہوں نے گناہ کیے تھے، جرائم کیے تھے، چیٹنگ کی تھی، ماں باپ کو ستایا تھا، کسی کو قتل کیا تھا، تو اس طرح کے گناہ گار بھی کچھ نہ کچھ مسلمان جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب وہ سزا پانے کے بعد نکال لیے جائیں گے، شفاعتوں سے بھی وہ نکلیں گے۔ جب صرف اور صرف کافر رہ جائیں گے، غیر مسلم رہ جائیں گے، نان مسلم، تو ہر نان مسلم کو ایک آگ کی پیٹی میں ڈال دیا جائے گا اور اس کو آگ کا تالا لگائیں گے، پھر اس کو دوسری آگ کی پیٹی میں رکھا جائے گا اور ان دونوں پیٹیوں کے درمیان بھی آگ سلگ رہی ہوگی، پھر آگ کا لاک لگا دیا جائے گا، پھر ان دونوں پیٹیوں والے کو تیسری پیٹی میں، اب وہ دونوں پیٹیاں بند ہوں گی، پھر اس کے درمیان بھی آگ ہوگی اور آگ کا لاک لگا دیا جائے گا، اور پھر موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور سب دیکھیں گے اس کو اور کہا جائے گا یہ موت ہے، پھر اس موت کو سب کو دکھاتے ہوئے ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب موت کی بھی موت آ گئی، ذبح ہو گئی، خلاص ہو گئی۔ اب جنتی کبھی جنت سے نہیں نکلیں گے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کسی کو موت آئے گی ہی نہیں۔ اور جو یہ اب غیر مسلم سارے رہ گئے ہیں، وہ یہ آگ کی پیٹیوں والے، ان سے کہا جائے گا کہ اب تم نے ہمیشہ 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 اسی میں رہنا ہے، کبھی بھی نہیں نکلو گے، نہ موت آئے گی کہ موت تو ماری گئی، ذبح کر دی گئی۔ تو ان کے لیے غم بالائے غم، حسرت بالائے حسرت ہو۔ تو دامن اسلام میں آ جاؤ، انشاءاللہ آپ کے لیے دنیا میں بھی راحتیں ہوں گی، قبر میں بھی راحتیں ہوں گی اور آخرت میں بھی راحتیں ہوں گی۔ دنیا میں جہاں بھی غیر مسلم سن رہے ہوں، میں سبھی کو دعوت دیتا ہوں کہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں شرمندہ ہوں کہ ہمارے کئی مسلمان بھائی اچھے کردار کے مالک نہیں ہیں، لیکن اسلام اچھا ہے۔ آپ کو اگر اسلام کی صحیح تصویر دیکھنی ہے تو مدنی چینل پر آپ دیکھتے رہتے ہیں، اور آپ اندر آ کر ہمارے یہاں دیکھ لیں دعوت اسلامی میں کہ اسلام برا نہیں ہے، اسلام خدا کی قسم بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، بالکل سچا ہے۔ تو اب کسی کے ماننے والے اچھے نہ ہوں تو جس کو وہ مان رہے وہ برا ہونا اس کا تو ضروری نہیں ہے نا۔ تو اللہ اچھا ہے، اس کا نبی اچھا ہے، قرآن اچھا ہے، قرآن کے ماننے والے اگر بھولیں کر رہے ہیں، خطائیں کر رہے ہیں، لیکن قرآن اچھا ہے۔ آپ آ جائیے اور اسلام کے دامن میں چھپ جائیے، انشاءاللہ دونوں جہانوں میں آپ کو امن اور سلامتی کی بشارت ہے۔ تو آپ میں سے جو مسلمان ہونا چاہے تو وہ توبہ کرے، توبہ کا طریقہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اپنا جو بھی مذہب ہے اس مذہب کے نام لے کر کے میں اس مذہب سے توبہ کرتا ہوں، یہ کہے اور پھر کلمہ پڑھ لے۔ کلمہ عربی میں پڑھنا شرط نہیں ہے، اپنی زبان میں اس کا ترجمہ جو بھی ٹرانسلیشن بنتا ہے وہ بھی کہہ دیں گے، تب بھی گزارا ہو جائے گا۔ تو میں چلیے توبہ کرواتا ہوں، میں صرف آپ کو توبہ کرواتا ہوں، اپنے لیے یہ توبہ نہیں کر رہا کیونکہ میں تو ہوں ہی مسلمان، الحمدللہ۔ یا اللہ، میں اپنے کفری مذہب سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا معنی ہے
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کسی غیر مسلم کو ہم سے کچھ پوچھنا ہے، وہ تشفی چاہتے ہیں، تو وہ بھی ہم کو پیغام دے دیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان کو مطمئن کرنے کی انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا